میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی سفر کیے ہیں نا، ٹرکی کا سفر ان میں سب سے یادگار ترین رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن شروع سے آخر تک یہ ایک بہت مزیدار ٹرپ تھا۔ ہم دو بہنیں اور بھائی اپنی اپنی سیونگ جمع کر کے ٹرکی گئے تھے اور ہم نے واقعی بہت انجوائے کیا تھا۔ ہم استنبول کی گلیوں میں گھومتے تھے، ترکوں کے سامنے اردو میں ایک دوسرے کو لطیفے سناتے تھے، ہنستے جاتے تھے اور ہنستے ہی چلے جاتے تھے۔ لیکن ٹرکی میں سب کچھ فیری ٹیل کی طرح نہیں ہوا کرتا تھا۔ جگہ جگہ بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا تھا، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں، جیسے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور امید ہے کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ جب ہم پہلی صبح ہوٹل سے نکل کر نیلی مسجد جانے کے لیے روانہ ہوئے تو بھائی جو پہلے ٹرکی آ چکا تھا ہم تینوں کے آگے آگے چل رہا تھا۔ سڑک کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور ہماری طرف مڑا، ہم بھی رک گئے۔ یوں تصور کرے کہ ہم فٹ پاتھ پر رکے ہوں اور سامنے بھائی ہماری طرف چہرہ کر کے کھڑا تھا اور اس کے پیچھے سڑک پہ دونوں اطراف میں بھاگتا ٹریفک دکھائی دے رہا تھا۔ سڑک کے اس پار دور دور تک کچھ عمارتیں تھیں اور ان سب عمارتوں کے درمیان سر نکالے ایک ٹاور کھڑا تھا۔ میرے پیچھے دیکھو، تم لوگوں کے سامنے گلاکتا ٹاور کھڑا، رائٹ؟ وہ ہمیں دیکھتے ہوئے بولا اور ہم نے اس کے پیچھے دیکھا۔ ٹاور بہت دور تھا لیکن صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم اس وقت ایمینونو میں تھے۔ اس علاقے میں تم جب بھی راستہ بھولو گے تو میری بات یاد رکھنا، تم نے گلاتا ٹاور کے سامنے رکھ کے راستہ تلاش کرنا ہے۔ یہ تمہارا نارتھ سٹار ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ پوچھنے والی کوئی اور نہیں، میں تھی۔ سب بہن بھائی میں ماشاءاللہ جس کے پاس سب سے الٹا جی پی ایس فٹ تھا وہ میں ہوں۔ مجھے آپ میرے گھر سے 500 فٹ کے فاصلے پہ بھی چھوڑ دیں تو میں گوگل کی مدد کے بغیر گھر نہیں پہنچ سکتی۔ میں ہر روز ایک ہی راستے سے گزرنے کے باوجود اسے یاد رکھتی ہوں، نہ اپنے شہر کا نقشہ سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے بھائی سے سوال کیا لیکن مجھے یقین تھا کہ میں نے ویسے ہی استنبول میں کسی دن کھو جانا ہے، اس لیے بھائی جو کہنے والا ہے میں اس کو سمجھنے کے لیے برین سیلز ضائع نہیں کرتی، بس سر ہلا کے ظاہر کرنا ہے کہ مجھے سمجھ آ گیا۔ دیکھو، تم نے ہمیشہ گلاتا ٹاور کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر تم گلاتا ٹاور کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو تو نیلی مسجد کو جانے والا راستہ تمہارے دائیں جانب ہوگا اور ہوٹل کو جانے والا راستہ تمہارے بائیں جانب۔ میں نے سر ہلا دیا اور ساتھ ہی برین سیلز کو سختی سے تاکید کی کہ اس ہدایت کو اپنے اندر محفوظ نہیں کرنا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یاد رہ گیا کہ گلاتا ٹاور سامنے ہو تو سلطان احمد ہمیشہ دائیں جانب ہوگا۔ وہ علاقہ جہاں نیلی مسجد، توپکپی محل اور آیا صوفیہ ساسد کھڑے تھے، اس علاقے کو سلطان احمد کہتے تھے۔ یہ علاقہ سیاحوں کا گڑھ تھا اور سیاح استنبول آتے ہی سب سے پہلے یہیں آتے تھے، اور بہت سے لوگ سلطان احمد کے علاوہ استنبول کی ایک دو جگہ دیکھنے یہاں چلے آتے تھے۔ سو حکومت نے سیاحوں کے تمام سہولیات اسی علاقے میں اکٹھی کی تھی تاکہ انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ پہلے دن جب ہم نیلی مسجد گئے تو اس روز توپکپی محل بند تھا۔ ہفتے میں ایک دن وہ بند ہوتے ہیں۔ ہم نے نیلی مسجد، آیا صوفیہ وغیرہ سب دیکھ لیا تھا اور سوچا کہ اگلے دن یہاں آئیں گے۔ یہ وہ پلان تھا جو میں نے ترتیب دیا تھا۔ میں نے کسی بھی موقع پہ اپنے بہن بھائیوں کو اماں ابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کو ان کے حصے کی ڈانٹ پڑتی رہے۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اف اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہو؟ نہیں، یہ بہت مہنگا ہے، ہٹو یہاں سے۔ سارے ٹائم ٹیبل میں بناتی تھی، پیسے خرچ کرنے ہیں اور زیادہ خرچ ہو جانے پہ سب کو خوب سناتی تھی۔ غرض یہ ساری سڑی ہوئی خصوصیات پورا ٹرپ میرے ساتھ رہیں۔ اس روز چونکہ ہم توپکپی محل نہیں جا سکے تھے، اور یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں ہے کیونکہ میری کنٹرولنگ فطرت کے برعکس کچھ ہوا تھا اور اس بات کی وجہ سے پلان خراب ہوا تھا۔ سو میں نے اگلے دن کا پلان پہلے سے ترتیب دیا۔ اتنے بجے ہم صبح توپکپی جائیں گے، وہاں سے دولما باشے پیلس اور پھر وہاں سے استقلال اسٹریٹ۔ اب یہ پلان پتھر پہ لکیر ہے اور یہ ذرا بھی نہیں ہلنا۔ خبردار جو تم لوگوں میں سے کوئی وقت پہ نہ جاگا، نماز پڑھو اور سو جاؤ۔ اگلی صبح ہم ہوٹل سے نکلے اور واک کرتے ہوئے بس اسٹاپ تک گئے۔ سامنے سڑک تھی اور اس کے پار دور کہیں گلاتا ٹاور عمارتوں میں سر نکالے کھڑا تھا۔ بھائی نے کہا کہ آج ہم ٹرام کے بجائے ہم بس سے جائیں گے۔ وہ نارمل بس کا ٹرام سے کرایہ وغیرہ کا فرق چیک کرنے لگا۔ اس کو ویسے ہی راستے ایکسپلور کرنے کا شوق تھا اور مجھے پلان پہ پکے رہنے کا۔ اب آپ تصور کریں کہ ہم دو لڑکیاں اور دو لڑکے سڑک کے کنارے بس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ گلاتا ہمارے سامنے تھا اور ہم نے اس بس کو پکڑنا ہے جو دائیں طرف لے کر جائے گی۔ ایک دائیں جانب کو جاتی بس اسٹاپ
بس اسٹاپ پہ رکی تو بھائی نے پوچھا توپ کپی پیلس؟ ڈرائیور نے کہا آپ سڑک کے دوسری جانب جائیں اور وہاں جو بس آئے گی وہ توپ کپی جائے گی۔ میں نے گردن اونچی کر کے سڑک کے دوسری طرف دیکھا، وہاں ٹریفک بائیں جانب کو جا رہی تھی۔ پھر وہ توپ کپی پیلس کیسے جائے گی؟ اوہو نمرا، ان باتوں میں ہم نے اپنا دماغ خرچ نہیں کرنا۔ ہمارا دماغ زیادہ اہم باتوں کے لیے، مثلا اپنے بہن بھائیوں کی زندگی مزید اجیرن کیسے کی جائے۔ میں نے سارے لا کر تمام خیالات کو جھٹک دیا۔ بھائی نے قریب چلتے ایک راہگیر سے پوچھا، اس نے بھی کہا کہ توپ کپی کی بس دوسری جانب سے ملے گی۔ سو ہم سڑک عبور کر کے دوسری جانب چلے گئے۔ اب یہاں جو بھی بس گزرتی وہ بائیں جانب جا رہی تھی۔ خیر مجھے راستوں کا پتہ نہیں تھا، بھائی جو فیصلہ کر رہا ہے ٹھیک ہی کر رہا ہوگا، میں سوچ کے بالکل مطمئن تھی۔ ایک بس رکی، بھائی نے راستہ ڈرائیور سے پوچھا توپ کپی پیلس؟ ڈرائیور نے ہاں کہہ کے دروازہ کھولا۔ ہم بیٹھ گئے، بس چل پڑی گلاتا سے بائیں جانب۔ میں نے سر جھکا کے بھائی سے پوچھا، ہم نے گلاتا سے دائیں جانب نہیں جانا تھا؟ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے یہ آگے جا کے یو ٹرن لے گی، سب کہہ رہے ہیں تو ایسے ہی ہوگا۔ وہ بھی تھوڑا سا کنفیوز تھا، لیکن خیر میں مطمئن ہو گئی یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ بس چلتی گئی، یو ٹرن نہیں آیا اور ایک اسٹاپ پہ مسافر اترنے لگے۔ ہم سب کے فون میں جی پی آر ایس آن تھا۔ میں نے نیلی مسجد کی لوکیشن لگا کے چیک کی، جی پی ایس کہہ رہا تھا کہ ہم نیلی مسجد سے دور جا رہے ہیں، مگر بس یو ٹرن نہیں لے رہی تھی۔ بھائی نے پھر پوچھا اور ایک مسافر سے پوچھا کہ بس توپ کپی جا رہی ہے نا؟ سب نے کہا ہاں، آخری اسٹاپ توپ کپی ہی ہے۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ آہستہ آہستہ بس خالی ہونے لگی، سفر طویل ہونے لگا اور بالآخر ایک سٹاپ پہ رکی۔ آخری مسافر اترا اور اس کے بعد ڈرائیور نے اپنی نشست چھوڑ دی اور کھڑا ہو کے ہماری طرف مڑا، ہمیں دیکھا اور ہاتھ اٹھا کے زور سے انگریزی میں بولا، سٹاپ فنش، تمام، اور باہر نکل گیا۔ ہم سب انتظار کر رہے کہ وہ واپس آئے گا، ہمیں یو ٹرن لے کے توپ کپی لے کے جائے گا، اور کچھ دیر تک وہ واپس نہیں آیا۔ ہم خالی بس میں پریشان بیٹھے رہے، پھر ہم باہر نکلے، اب دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ہم ایک بس سٹاپ پہ کھڑے ہیں اور وہاں بہت ساری بسز ہیں۔ بھائی نے کنفیوژن سے ایک بندے کو روک کے پوچھا کہ ہم نے توپ کپی جانا ہے، یہ بس والا ہمیں یہاں کہاں لے گیا؟ اس نے دور سڑک کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ ہے نا توپ کپی۔ اور جانتے ہیں وہ کیا تھا؟ وہ شہر کی فصیل تھی۔ او نو! اصل میں ہوا یہ تھا کہ توپ کپی کا مطلب ہے توپ یعنی دروازہ۔ استنبول شہر کی فصیل پہ بنی 3 رویہ دیوار کو توپ کپی کہا جاتا تھا۔ جہاں دروازوں میں توپ لگی ہو، دشمن فوجوں سے مقابلہ یہی ہوتا تھا۔ یہ شہر کی حدود تھی، آخری کنارہ۔ ہم جہاں جانا چاہتے تھے وہ توپ کپی محل تھا، لیکن اس جگہ کو سیاح اور مقامی لوگ سلطان احمد کہتے تھے۔ گویا سمجھے یوں کہ استنبول میں توپ کپی تھے، ایک محل جسے ہم دیکھنے کے لیے آئے تھے اور دوسرا شہر کا توپ دروازہ۔ لیکن محل، نیلی مسجد، آیا صوفیہ وغیرہ کا راستہ پوچھنے کے لیے ہم نے ہمیشہ مجھے سلطان احمد جانا ہے کہنا ہوگا، ورنہ استنبول والے سمجھتے ہیں کہ آپ نے شہر کے توپ دروازے کی طرف جانا ہے۔ اس سٹاپ کا نام ہی توپ کپی تھا۔ اور یہ کیسی جگہ تھی؟ استنبول شہر کی رونق سے دور ایک بیاباں، جہاں قریب میں کوئی ٹرام وغیرہ بھی نہیں تھا۔ ہم اسے پکڑ کے واپس چلے جائیں، اب کیا کریں؟ میں چونکہ بہت ہی کنٹرولنگ تھی تو میرا اس رہا تھا کہ ٹیکسی پکڑتے ہیں اور واپس سلطان احمد چلے جائیں گے۔ مجھے ایڈونچر یا سرپرائزز نہیں پسند، مجھے چیزیں پلان کرنا، آرگنائز حالت میں درکار ہونا۔ میں نے یہ اور یہ طے کیا کہ تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، مگر بھائی نے کہا کہ اب ہم اگر یہاں آ گئے ہیں تو یہاں کوئی دوسری ٹورسٹ اٹریکشن دیکھ لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس بیابان میں کیا ٹورسٹ اٹریکشن ہوگی، سارا اسکیجول تو اوپر نیچے ہو گیا۔ ہمیں 3 دوسری جگہوں پہ بھی آج ہی جانا تھا، مگر بھائی نے کہا خیر ہے چلو ایکسپلور کرتے ہیں، یہ تو ایڈونچر ہے۔ چونکہ مجھے بغیر طے شدہ چیزیں بالکل پسند نہیں ہیں، باقی 3 ایک طرف ہو گئے اور میں بڑبڑاتے ہوئے ایک طرف۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ تینوں کیوں یہاں سڑک کنارے مزے سے دھوپ میں چلتے جا رہے ہیں۔ ہم وہ کیوں نہ کریں جو استنبول میں سیاح کرنے آئے ہیں؟ سٹک ٹو دا پلان یار۔ مگر بھائی نے جی پی ایس پہ قریب کوئی میوزیم دیکھا تو کہا وہاں چلتے ہیں۔ کوئی 15 منٹ کی واک پر ہم وہاں گئے تو میرا موڈ شدید آف ہو چکا تھا۔ مجھے تو میوزیم ویسے ہی پسند نہیں تھے، مجھے تو ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ مجھے ان کی سمجھ آتی تھی۔ جب میوزیم کے دروازے پہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ ہر شخص کا ٹکٹ 1000 پاکستانی روپے جتنا ہے تو میں تو اڑ گئی۔ ہم نے 4000 نہیں جھونکنا، لیکن بھائی نے کہا خیر ہے میوزیم میں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ بڑا ٹھنڈا اور بڑا کول قسم کا آدمی ہے۔ سو ہم نے ٹکٹ لیا اور ایک ہی سرنگ سی جگہ سے گزر کر اندر گئے۔ اندر کیا تھا؟ بورنگ سی لمبی مرمری راہداریاں تھیں، ارد گرد بس ترک تھے، سیاح تو تھے نہیں۔ سلطان احمد کے علاقے میں ترک کم ہی ہوتے ہیں، 90% سیاح ہوتے ہیں۔ اگر یہ جگہ اچھی ہوتی تو یہاں سیاح ہوتے ہیں نا۔
خیر ہم آگے بڑھ گئے. وہاں دیواروں پر چند پینٹنگز کے فریم تھے. لوگ فاصلے پہ کھڑے تھے اور ان کو دیکھتے تھے. خاصی خاموشی اور بوریت. تو بھائی کیا ملتا ہے لوگوں کو ان بور جگہوں پہ آ کے. میں مرے مرے قدموں سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چلنے لگی. وہ جنگ کا میوزیم تھا. مجھے بس اتنا یاد ہے وہاں جنگی پینٹنگز تھی. پتہ نہیں اس میوزیم کو بنا کے ترکوں کو کیا ملا تھا. ایسے ہی ہمارا دن برباد ہوا. میں جلے کٹے انداز میں سوچ رہی تھی. پھر میں نے ایک آئیڈیا سوچا. اپنے بہن بھائیوں کو جلدی جلدی یہاں سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں خود جلدی جلدی سب دیکھ لوں اور ان سے کہوں کہ آگے سب بورنگ ہے، نکلو یہاں سے. سو میں ان سے آگے چلتی ہوئی، میں تو پینٹنگز دیکھ نہیں تھی، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی ایک ہی جنگ کا میوزیم تھا، کیونکہ وہاں سب تصاویر ایک جتنی بورنگ تھی. ہاں، ہال کے اختتام پہ ایک جگہ میں رکی. وہاں ایک میز پہ ایک ماڈل پڑا تھا. میں یوں ہی رک گئی ماڈل دیکھنے کے لیے. وہ ایک چھوٹا سا ماڈل تھا، جتنا ڈال ہاؤس ہوتا ہے نا، بس اتنا سا. میں نے سر جھکا کے اسے دیکھا. وہ ماڈل گول تھا، گول بال جسے فٹ بال کے اسٹیڈیم ہوتے ہیں نا. وہ ایک میدان سا تھا. اس میں جنگی ساز و سامان بکھرا تھا. اس کے اوپر ایک اٹھا ہوا ڈھکن سا تھا. میں نے گردن جھکا کر مزید اس کے اندر جھانکا. ڈھکن کے اندرونی طرف آسمان کی منظر کشی تھی. جنگ کے دھوئیں پینٹ کیے گئے تھے. میں نے سوچا اگر میں چھوٹی سی مونی ہوتی تو اس ماڈل کے اندر گھس جاتی تو مجھے اپنے اوپر پینٹ شدہ آسمان نظر آتا. مجھے لگتا کہ میں جنگ کے منظر میں ہوں، لیکن میں چھوٹی مونی تو نہیں ہوں. میں ایک موڈ آف کرنے والی لڑکی ہوں جس بورنگ میوزیم میں وقت اور پیسے جھونک کے کھڑی ہوں. مجھے یہاں سے جانا تھا. کیا مصیبت ہے یار. میں نے مڑ کر دیکھا. میرے بہن بھائی ابھی بھی دور تھے. میں جہاں تھی وہاں میوزیم ختم ہو رہا تھا. البتہ ایک طرف تیر کے نشانوں سے سیڑھیوں کی جانب راستے بنائے گئے تھے. میں نے نوٹس کیا کہ لوگ اوپر کی جانب جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ سامنے ایک دوسرے زینے سے نیچے اتر رہے ہیں. میرے بہن بھائی اوپر جانے میں وقت لگائیں گے، کیوں نہ میں پہلے خود دیکھاؤں اور ان کو بتاؤں کہ وہاں کوئی خزانہ نہیں دفن، اور ہم یہاں سے واپس چلیں گے. میرے ذہن نے پرفیکٹ سازش بنی اور میں زینے پھلانگنے لگی. زینے بہت گول تھے. یہاں سے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اوپر کیا ہے. جیسے جیسے میں زینے اوپر اترتی گئی، سینما جیسا اندھیرا ہوتا گیا. عجیب عجیب آوازیں آنے لگے. بہت سارا میوزک، بہت سارا شور، لیکن یہ موسیقی اور گانوں والا میوزک نہیں تھا. اوپر ایسا کیا تھا؟ میں کنفیوز تھی. زینے تھے کہ ختم نہیں ہو رہے تھے، اور بالآخر جب میں آخری 4-5 زینے رہ گئے تو بلائی منزل کے خد و خل واضح ہونے لگے. میں نے گردن اوپر اٹھا کے دیکھا اور میرا سانس رک گیا. بالکل ساکت سی. آخری 4 زینے عبور کر کے میں اوپر آئی. وہاں ایک گولائی میں پلیٹ فارم بنا تھا جس کے وسط میں زینے تھے. پلیٹ فارم کے چاروں طرف ریلنگ لگی تھی. بہت سے سیاح اس ریلنگ میں کے پاس کھڑے ہو کر دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے جو ان کے چاروں اطراف گولائی میں بنایا گیا تھا. جانتے ہیں وہ منظر کیا تھا؟ میں اپنی سیڑھیوں پہ گول گول گھومی. میں ایک چھوٹی سی بونی تھی اور میں جنگ کے اس ماڈل کے اندر چلی گئی تھی. وہ جو ماڈل نیچے رکھا تھا نا، وہ ماڈل یہاں بھی تھا. بس فرق اتنا تھا کہ میں اب اس کے اندر تھی. میں کئی صدیوں پہلے کہ ایک میدان جنگ میں تھی. وہ ایک گول سا ہال تھا جو کہ درمیان میں ایک پینوراما میوزیم تھا. بالکل مسمرائز ہوتے ہوئے میں نے ریلنگ کے ساتھ آگے بڑھنے لگی. ریلنگ کے پار نیچے مٹی کا فرش تھا جس میں اصلی توپیں، رسیاں اور جنگ کا ٹوٹا پھوٹا سامان بکھرا پڑا تھا. مٹی کے پار گولائی میں 4 دیواری بنائی گئی تھی. 4 دیواری کے اوپر جنگ کا منظر پینٹ تھا. پینٹ اتنا حقیقی تھا کہ معلوم نہ ہوتا کہ اصل مٹی کہاں ختم ہو رہی ہے اور پینٹ شدہ دیوار کہاں سے شروع ہو رہی ہے. دیوار پہ دشمن کی فوج سے آتی دکھائی دے رہی تھی، اور ہم جس جگہ سے جنگ کو دیکھ رہے تھے نا، ایک زمانے میں لوگ توپ دروازے سے اسی طرح جنگ کو دیکھا کرتے تھے. شہر کی دیوار کے اوپر کھڑے ہو کے دشمن اتنا ہی دور نظر آتا تھا. اوپر نظر اٹھائی تو چھت کسی الٹے لٹو کی طرح گولائی میں بنا ہوا تھا. آسمان پینٹ کیا گیا تھا اور کہیں سے نیلا، کہیں سے جنگی آگ کے باعث نارنجی. اللہ اللہ. میں ریلنگ پہ آگے بڑھنے لگی. وہ میدان جنگ تھا. ہر طرف سے دشمن آ رہے تھے. کہیں ہماری فوج کے مجاہد گھوڑوں پہ ان کی طرف لپکتے دکھائی دے رہے تھے. کہیں توپیں چل رہی تھیں. کیا منظر کشی تھی، کیا پینٹنگ تھی، اور کیا پیچھے جنگی میوزک تھا. توپ کے گولوں کی آوازیں، انسانوں کی چنگھاڑیں. استنبول کے کتنے ہی سیاح جاتے ہیں، لیکن اس پینوراما میوزک کے بارے میں سیاحوں کو علم ہی نہیں تھا. وہاں موجود 99% لوگوں کو خالص ترک تھے. ٹھیک ہے، ہم شاید وہاں واحد سیاح تھے. یہ ترکوں کا قومی ورثہ تھا اور حب الوطنی میں وہ اس کو دیکھنے آئے تھے. اور میں نے پہلی دفعہ کوئی پینوراما میوزیم دیکھا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ دنیا میں جتنے بھی پینوراما میوزیم ہوں گے وہ استنبول کے اس میوزیم جیسے نہیں ہوں گے. میرا چڑچڑا پنا ایک دم سے ختم ہو گیا.
میں تیزی سے نیچے بھاگی اور اپنے بہن بھائیوں کو یہ کہہ کے بلایا کہ جلدی سے اوپر آؤ، پیسے پورے ہو گئے۔ وہ اوپر آئے تو ان کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہم لوگ کسی اور دنیا میں تھے اور یہ چیز بالکل سرپرائزنگ تھی۔ نہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، سو اس تجربے کا کوئی بدل ہی نہیں تھا۔ ہم کتنی ہی دیر اس گول چبوترے پہ ادھر سے ادھر گھومتے رہے، تصاویر بناتے رہے۔ بے شک ہمارا پلان خراب ہوا تھا، ہمارا اسکیجول ہل گیا تھا، لیکن ہم نے بعد میں جا کے بورنگ تھا توپکپی محل بھی دیکھ لیا، اور بورنگ مطلب عالی شان دولما باشے بھی، اور ہم خوش تھے۔ مجھے نہ توپکپی محل پسند آیا، نہ نیلی مسجد، نہ آیا صوفیہ۔ دولما باشے تھوڑا بہت اچھا لگا، بیو کا دب بہت اچھا لگا، وہ ایسا ہی تھا جیسے میں نے جنت کے پتے میں لکھا ہے، لیکن سب سے زیادہ مجھے استنبول میں یہ پینوراما میوزیم پسند آیا تھا۔ میری اس کہانی کو چھوڑ کر نا آپ کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ کل ہم نے ایک چیز طے کی تھی کہ ہم صبح اٹھیں گے۔ آپ کا نہیں معلوم، آپ جلد نہیں اٹھ سکے، تب بھی آپ کے پاس ایک نئی عادت اپنانے کے لیے کل کا دن ہے۔ ہر دن ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ہر دن آپ کے پاس نئی چوائس ہوتی ہے کہ کیا آپ نے پہلے جیسا رہنا ہے یا بدلنا ہے۔ اور ہم نے یہ صبح خیزی کی عادت کیوں اپنائی تھی بھلا؟ تاکہ ہم اپنے ٹالے ہوئے کاموں کو کر سکیں، تاکہ ہم پروکیسٹینیشن کو کو توڑ سکیں۔ لیکن ہم پروکیسٹینیٹ کیوں کرتے ہیں؟ کسی دوسری چیز کے سٹریس یا دوسری وجوہات کے بنا۔ میں نے اوپر آپ کو ایک واقعہ سنایا، بعد میں بتاؤں گی کہ کیوں سنایا۔ پہلے ہم ان ظاہری وجوہات کی بات کرتے ہیں جن کے باعث ہم کسی کام کو ٹالتے ہیں۔ پروکیسٹینیشن یعنی صرف سستی سے جنم لیتی ہے۔ اس کا حل خود انسان اس کام پہ مجبور کرنا ہوتا ہے، جیسے ایگزامز کے لیے پڑھائی کرنا یا کسی ڈیڈ لائن کے قریب آنے پر زبردستی کام کروانا خود سے۔ ہمیں زبردستی اس لیے کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم نے وقت پہ کام نہیں کیا ہوتا۔ ہم وقت پہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کسی کام کو دل کب نہیں چاہتا؟ جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کام کیوں کریں۔ جی ہاں، کام کے سٹریس اور مشقت میں آپ اس کام کو شروع کرنے کی اصل وجہ بھول جاتے ہیں۔ وہ دلچسپی اور جوش ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ کو خود کو یاد کروانا پڑتا ہے اور اس کام کے نتیجے میں پھر سے یقین کرنا پڑتا ہے۔ یقین ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے، جتنا ڈالیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ جیسے میں لکھتے لکھتے بیزار ہو جاتی ہوں اور کئی دن سمجھ نہیں آتی کہ اپنے ریڈرز کو کیا لکھ کے دوں۔ فیس بک یا انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ لگاتی ہوں تاکہ میرے ریڈرز مجھے یاد کروائیں کہ بطور رائٹر ان کی زندگیوں میں میرا کیا کردار ہے، کیسے میرے الفاظ نے انہیں ہمت دینی ہے، کب کب اللہ تعالیٰ نے میرے الفاظ کے ذریعے اندھیرے سے نکالا۔ میرے وہ ریڈرز مجھے وہ تمام باتیں یاد دلاتے ہیں جنہیں میں بھول چکی ہوتی ہوں۔ میں بہت دفعہ کہتی ہوں کہ چیزیں وہیں سے ملا کرتی ہیں جہاں انہیں کھویا جاتا ہے۔ بعض دفعہ یقین کے باوجود بھی کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہوتا نا، تو ایسے میں پروکاسٹینیشن کے چکر کو توڑنے کا سب سے اچھا حل ہے فطرت کے قریب جانا، واک کرنا۔ تازہ ہوا میں باہر نکلے، لمبی واک کرے، خود سے باتیں کرے۔ یہ عمل ہر دفعہ آپ کا موڈ اچھا کرے گا۔ ایک دوسری ایکسرسائز ہے برتن دھونا۔ برتن دھونا تو باقاعدہ ایک تھیراپی ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں لگے میل کو بھی بہت مزے سے صاف کرتا ہے۔ میرے ٹیچر کہتے ہیں کہ مجھے رائٹنگ بلاک درپیش ہے تو میں کسی میوزیم کی طرف نکل جاتا ہوں، آرٹ گیلریز میں چلا جاتا ہوں، آرٹ دیکھتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، ڈرامے دیکھتا ہوں۔ آپ بھی کسی کا آرٹ ورک دیکھیں، پڑھیں یا وزٹ کریں، اس سے بھی ذہن کھلتا ہے۔ جیسے ایک اچھی تھرلنگ مووی دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ذہن پہلے سے زیادہ اچھا ہے نا۔ ایک اور کام جو فائدہ دیتا ہے وہ آپ کی کریٹو بلاک سے سمجھوتا کرنا اور جرنل لکھنا، یعنی کہ ڈائری لکھنا۔ اور کوئی لمبی چوڑی داستان لکھنا نہیں ہوتا، آپ نے ہر روز ایسی چیزیں لکھنی ہوتی ہیں جو آج آپ نے دیکھی ہیں۔ کوئی سے 6 مشاہدات، مختصر ترین الفاظ میں ان کو نوٹ کریں اور ڈائری بند کر دیں۔ یہ ایکسرسائز آپ کا دماغ کھولے گی۔ پہلے دن تو آپ یوں ہی لکھیں گے، لیکن اگلے دن آپ ہر چیز کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے لگیں گے، اور رات کو جب انہیں نوٹ کریں گے نا تو بہت مزہ آئے گا۔ میں نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ میں یہ سارے کام کر لیتی ہوں، تبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں لکھا۔ تو وہ بولے کہ لکھنے کے علاوہ کوئی کام بھی کوئی برے کام نہیں ہوتے۔ جب لکھ نہ سکو تو خود کو معاف کر دیا کرو کہ کوئی بات نہیں، اور دوسرے کام کر لیا کرو۔ میں نے یہ بھی آزما کے دیکھا، کبھی کبھی یہ طریقہ بھی کام نہیں آتا۔ تخلیقی کام دل سے کرنے سے کاموں کا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ یہ زور زبردستی سے نہیں ہوتے۔ یہ ایک پیپل کے درخت کی طرح ہوتی ہیں جس کے اندر سے رس نکلنے کے انتظار میں آپ پیالہ لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ رس آہستہ آہستہ نکلے گا، آپ درخت پہ چیخیں، چلائیں، اس کو برا بھلا کہیں یا خود کو کوستے ہوئے بلک بلک کر روئیں، رس نکلنے کے عمل میں تیزی تو نہیں ہوگی، وہ آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے ہی نکلے گا۔
خود پہ غصہ کیے بغیر نہ، خود کو برا بھلا کیے بغیر خاموشی سے گزارا کیا کریں. لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی. ایسے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا، اگر میری بس ایک مختلف سمت پہ چڑھ گئی ہے، تو میں بجائے اس کے کہ میں بیزار ہوں، چڑچڑا پن آئے اور اس بوجھ کو سر پہ سوار کر لوں، کیوں نہ میں یہ دیکھوں کہ بس مجھے کہاں لے جا رہی ہے. کیوں نہ میں یہ دیکھوں کہ کون سا کام کر رہا ہے جو میں ابھی بھی کر سکتا ہوں. کیا کام ہے جو مجھ سے ہو رہا ہے. ایک دم سے آپ کو محسوس لگے گا کہ کسی دوسرے کام کرنے کو آپ کا دل چاہ رہا ہے تو کر لیں اس کو. اس بوجھ کو سر سے اتارے اور نئے کام میں خود کو لگا لیں. مثبت کام کبھی بھی برے نہیں ہوتے. اگر دوسرا کام مثبت ہے تو اس کو کریں. آپ دیکھیں گے آپ کا ذہن کھلے گا. کچھ دن بعد آپ سے اصل کام دوبارہ سے ہونے لگیں گے. میرے اندر ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ پہ یقین کی کمی رہی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کے پلانز پہ یقین نہیں ہوتا ہے. میں ایک بند گلی میں پھنسی تھی اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں دعا اور دوا دونوں کر رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے کیوں نہیں نکال رہا. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا. ایسے میں آپ کو اور مجھے کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اللہ پہ یقین کرنا ہوگا. اللہ نے میرے لیے ایک پلان بنایا ہے. میرے نصیب کی خوشیاں مجھے ضرور ملیں گے. جن چیزوں پہ میرا اختیار نہیں ہے، جیسے شادی کب ہونی ہے، کس سے ہونی ہے، بچے کب ہونے ہیں، صحت مند ہوں گے نہیں ہوں گے، جاب میں ترقی ملے گی نہیں ملے گی، رزق بڑھے گا، ان سب چیزوں کی فکر آپ نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا سیکھنا ہے. یہ پریشانی اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں اور اس کے باوجود آپ کو اپنے ہر مسئلے روز یاد کرنے ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ کو ہر روز بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ ہے اور میں آپ کے سپورٹ کرتی ہوں. آپ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ کمی میری زندگی میں ہے. میرے مسئلے آپ کو حل کرنے ہیں. میں ان کی فکر نہیں کروں گی آج سے، کیونکہ مجھے آپ پہ یقین ہے کہ آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے. آپ مجھے اتنا لمبا عرصے تک ناخوش نہیں رہنے دیں گے. آپ میرے غموں کو آہستہ آہستہ دور کریں گے. آپ میری زندگی سے ان تکلیفوں کو تکلیف دینے والے لوگوں کو دور کریں گے. آپ مجھے میرے حصے کی خوشیاں ضرور دیں گے. مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ پہلے جتنا برا ہونا تھا ہو گیا. اب آپ میرے ساتھ کچھ برا ہونے نہیں دیں گے. اور یہ یقین نہ آپ کو ایک دن میں نہیں آئے گا. یہ بار بار خود کو دلانے سے آئے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگتے وقت اللہ سے مکالمے کی صورت میں گفتگو کرنے کی عادت ڈالیں. اس گفتگو سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے یقین مانگنا ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلط بس میں سوار کر دے تو کسی ویران بس اسٹاپ پہ اترتے وقت یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی پلان رکھا ہوگا. ایسا یقین چاہیے آپ کو. کبھی بھی کام میں کوئی بھی رکاوٹ آ جائے، اسکیجول سے ہٹ جائیں آپ، تو مایوسی اور فرسٹریشن کو یہ سوچ کے بھگانے کا یقین رکھیں کہ جو اللہ مجھے یہاں سے لایا ہے وہی مجھے یہاں سے نکالے گا بھی. لیکن غلط بس تو بہت سے لوگ پکڑتے ہیں نا. بہت سوں کی بس خراب بھی ہو جاتی ہے، رک بھی جاتی ہے، لٹک بھی جاتی ہے. پھر سب لوگ کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ سب ہی پینٹ شدہ پینوراما سب کو پینٹ شدہ پینوراما دیکھنے کو کیوں نہیں ملتا؟ لیکن کیونکہ نا جب لوگ غلط بس میں سوار ہوتے تو سب کا رد عمل ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ کی بدبختی اور نیک بختی کو بعض دفعہ آپ کا رد عمل جو ہے وہ متعین کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے تو سب لوگ ہی اچھے اور نیک ہوتے ہیں، ہر مشکل پہ صابر، ہر وقت پہ یقین کرنے والے. لیکن پھر امتحان پہ اجر کیسا، سزا اور انعام کیسا؟ اگر آپ بس کے غلط روٹ پہ نکل جاتے ہیں اور غصے میں اسی سٹاپ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہر آتے جاتے شخص کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، لوگوں سے بھیک کی صورت میں مدد مانگتے ہیں، واویلا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہائے ہم کھو گئے، بس اب تو ساری دنیا ہی اندھیر ہو گئی. تو آپ نے خود کو اس امتحان میں فیل کر دیا. ہو سکتا ہے کوئی ترس کھا کے آپ کو اصل بس میں سوار کر دے اور وہ مصیبت ٹل جائے. زندگی کے جس کٹھن فیز میں آپ ہیں وہ جلد ختم ہو جائے گا. لیکن کیا مشکلات سے نکلنا ہی کامیابی ہے؟ کیا ہم نے کچھ سیکھنا نہیں ہے؟ کیا خود پہ مظلوم کا ٹیگ لگا کے رو پیٹ کے اگر ہم اس اپنے اصل سٹاپ تک واپس چلے جائیں گے تو ہم نے اللہ کے پلان کو سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل مرحلے تک لائے کیوں تھا؟ اس نے بنایا ہے آپ کو. اس کو آپ کے اندر کی قوت کا اندازہ ہے. آپ نے رونا پیٹنا نہیں تھا نا. آپ نے میری طرح چڑنا اور بڑبڑانا بھی نہیں تھا. آپ نے میرے بھائی کی طرح مسکرا کے دلچسپی سے اس جگہ کو ایکسپلور کرنا تھا، ڈھونڈنا تھا کہ یہاں ہے کیا. جب زندگی آپ کو کسی شخص یا ماحول میں باندھ دینا، آپ خود کو قید صبر کرنے لگے. ایسے حالات میں اپنے فائدے اور دلچسپی کے کام ڈھونڈے، اپنی قید کو خوبصورت بنائے. مجھے اس حالت سے اللہ تعالیٰ کیا سکھانا چاہتے یہ سمجھنا ہے آپ کو. کس حالت میں آپ نے صبر سیکھا ہے تو کسی میں شکر. بس ہر حالت میں وہ تلاش کرنا ہے
جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے، اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے۔ جب خوشیاں بہت زیادہ ہونا تو انسان اپنے آپ کو تلاش ہی نہیں کر پاتا۔ یہ غم ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری ذات سے ملاتے ہیں، ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری انمول ذات کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب کام کے درمیان رکاوٹ آئے نا تو یہ سوچ کے نہیں بیٹھ جاتے کہ جو اللہ کی مرضی، یہ تو سستی ہوگی نا، اللہ کی مرضی سوالات کے جواب ڈھونڈنے میں ہے، میں اس سچویشن میں کیوں ہوں، مجھے یہ راستہ کس طرف لے کر جاتا ہے۔ ایک اور غلطی جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ غلط راستے پہ نکلے تو اس کو ایکسپلور کر کے واپس نہیں آ جاتے، بلکہ اسی میں آگے بھٹکتے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو پیناروما دیکھ کے سہپہ میں واپس توپ کپی ضرور لے جانا ہے۔ شوق اپنی جگہ، ذمہ داری اپنی جگہ، آپ نے بھٹکنا نہیں ہے، اپنے اصل کام کی طرف واپس لوٹ کر آنا ہے، لیکن کچھ غلط راستوں سے سیکھ کے۔ میں چند دن نہیں لکھ پاتی تو کچھ اور کرنے لگ جاتی ہوں، کوئی کمرہ سجانا، کہیں گھومنے پھرنے جانا، واک کرنے جانا، اور ان سب تجربات سے جو میں سیکھ کے آتی ہوں ان کو چند دن بعد لکھائی کی طرف واپس آ کے اپنی تحریر میں قطرہ قطرہ ڈیلنے لگتی ہوں۔ مجھے واپس نا اپنے رائٹنگ ڈیسک پہ ہی آنا ہوتا ہے، آپ کو واپس اپنے اصل کام، اصل حالات میں آنا ہوتا ہے، لیکن وہ چند بیکار دن جو ہر کام کے درمیان میں آتے ہیں ان کو ناکامی سمجھ کے مت چھوڑیں۔ وہ صرف ایک غلط بس تھی، ان کے راستے کا تعقب کریں اور خود کو ایک چھوٹا سا بونا بنا کے کسی پینٹ شدہ پینوراما میں لے جائیں۔ یاد ہے نا ایلس کی کہانی میں ونڈرلینڈ کا خرگوش کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ جب تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ تمہیں کہاں جانا ہے تو سارے راستے تمہیں وہیں لے جائیں گے۔ آج کے سوالات۔ سوال نمبر 1، کوئی ایسا پلان جو آپ نے طویل عرصے سے بنا رکھا ہو لیکن وہ پورا نہ ہو سکا ہو۔ سوال نمبر 2، آپ اس پلان کے اب تک پورا نہ ہونے کا ذمہ دار کسے ٹھہراتے ہیں۔ سوال نمبر 3، آپ کیا ایسا کر سکتے تھے کہ وہ پلان پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ سوال نمبر 4، وہ کام جو آپ کو اپنے پلان کو پورا کرنے کے لیے کرنا چاہیے تھا اب تک کیوں نہیں کر پائے۔ نمبر 5، آپ اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ نمبر 6، اپنے رشتوں اور تعلقات میں آپ کس شے کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 7، آپ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، جو کام آپ کو اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کرنا چاہیے وہ اب تک کیوں نہیں کر سکے۔ نمبر 9، گزشتہ سال آپ کی زندگی میں ایسا کیا واقعہ یا ایسی کیا تبدیلی رونما ہوئی جو آپ نہیں چاہتے تھے لیکن اسے روک بھی نہیں سکے۔ ایسی تبدیلی یا واقعے کے بارے میں لکھیں جس سے آپ خوش نہیں ہیں۔ نمبر 10، اس تبدیلی یا واقعے سے آپ کیوں خوش نہیں ہیں، آپ کو اس سے کیا شکایت ہے۔ نمبر 11، آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی یا واقعہ اچھے اثرات لایا۔ خوب یاد کر کے وہ ساری خیر لکھیں جو آپ کو اس شے سے ملے۔ نمبر 12، اپنی زندگی میں موجود 3 ایسی نعمتوں کے بارے میں لکھیں جو آپ کو حاصل ہیں لیکن آپ کے دوستوں یا کلیگز کے پاس نہیں ہیں۔ کل ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔